अबर आलूद मौसम और कल से बारिशें, लाहौरियों को जहरीले धुएं से वक्ती रिलीफ का इम्कान। 24 घंटों के दौरान शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग के मुस्तकिल खात्मे के एजेंडे में भी पेशरफ्त। सेफ सिटी अथॉरिटीज ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ई चालान शुरू कर दिए। पंजाब हुकूमत ने ईंटों के भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए पंजाब बैंक और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की खिदमात हासिल कर ली। लम्स यूनिवर्सिटी भी भट्टों के लिए पेंस इंस्टॉलेशन के प्रोजेक्ट पर काम करेगी। कोरोना और स्मॉग के साथ साथ डेंगू के भी खदशात। 24 घंटों के दौरान एक और मुसद्दिका मरीज, 8 मुश्तबा मरीज भी रिपोर्ट हुए। तलबा में मनशियात का बढ़ता इस्तेमाल। लाहौर के स्कूलों में ड्रग सप्लाई रोकने के लिए तलबा के मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी की सूरत में स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की इंतजामिया का तलबा में मनशियात का फरोग रोकने के लिए एंटी ड्रग फोर्स बनाने का फैसला। ड्रग फोर्स के रजाकार तलबा को मनशियात की तरसील नामुमकिन बनाने के लिए मशकूक अफराद और ग्रोहों पर कड़ी नजर रखेंगे। यूनिवर्सिटी में तलबा के तंबाकू नोशी पर भी पाबंदी लगा दी गई। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए पंजाब हायर एजुकेशन अथॉरिटी के इजलास के एजेंडे में रद्दोबदल का इंकशाफ। इजलास के मिनट्स में एतराजात शामिल किए गए। ना इंस्पेक्शन कमेटी ने मतलूबा मालूमात फराहम की। चेयरमैन PHEC की मेंबरान के फैसले के खिलाफ वोटिंग कराने की भी कोशिश। सेक्रेटरी सेहत नबील आवान के खत ने हेरा फेरी का भांडा फोड़ दिया। कार्रवाई के मिनट्स दोबारा तैयार करने का मुतालिबा। PND बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी से अवामी फलाह के मंसूबे ताखीर का शिकार। सेहत सहूलियात, साफ पानी की फराहमी, सड़कों की तामीर, पब्लिक बिल्डिंग्स और माहौलियात से मुतालिक कई मंसूबे ज़ेर इल्तवा। वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट, ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम का मंसूबा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के नाअहल अफसरान की कारकर्दगी की भेंट चढ़ गया। तर्जुमान PND बोर्ड ने ताखीर की जिम्मेदारी मुतल्लिका महकमों की जानिब से नामुकम्मल पेपर वर्क को करार दिया। मुकम्मल दस्तावेजात मुहैया होते ही मंसूबों की मंजूरी का इंतजार। हाउसिंग सोसाइटी केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की अहलिया, बेटे समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा एंटी करप्शन की मुख्तलिफ टीमों के मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए छापे। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने के मामले पर होम सेक्रेटरी का जवाब मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने होम सेक्रेटरी और SP सिक्योरिटी को तलब करते हुए समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जेल में सहूलियात की अदम दस्तयाबी से मुतालिक शहबाज शरीफ की दरखास्त पर वकील की अदम पेशी के सबब समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। होशरुबा महंगाई से मुकाबले के लिए सहूलत बाजारों का लॉलीपॉप बेनकाब। सिंहपुरा के सहूलत बाजार में सन्नाटे। सब्जियों और फलों के सिर्फ 3 स्टॉल्स बरकरार। रियायती अशिया की मिकदार भी इंतहाई कलील। महंगाई के मारे शहरियों के लिए ब्रायलर चिकन बदस्तूर 313 रुपए किलो। अंडे फी दर्जन 2 रुपए महंगे होकर 168 के हो गए। हुकूमत के शहरियों को बेहतर तालीम फराहम करने के दावे ही रहे। सरकारी स्कूलों में सहूलियात की अदम फराहमी पर हुकूमत खामोश। लाहौर के सरकारी स्कूलों को 16 करोड़ जारी हुए। एजुकेशन अथॉरिटी 16 करोड़ में से 1 रुपया भी खर्च न कर सकी। नए स्कूलों की तामीर, इजाफी क्लासरूम्स, 4 दीवारी वॉशरूम, फर्नीचर की खरीदारी भी ना हो सकी। स्कूलों में सीटें खाली, फिर भी असातिज़ा की दरख्वास्तें मुस्तरद। स्टूडेंट्स टीचर्स इशू फार्मूले ने प्रमोशन हासिल करने वाले असातिज़ा को ख्वार कर दिया। जालिमाना पॉलिसी लागू करना थी तो सीटों को ओपन क्यों किया गया? असातिज़ा का रद्द अमल। सरबराह हेडमास्टर एसोसिएशन इशफाक यूनस कहते हैं, जनरल कैडर के असातिज़ा से सीटें खाली कराई, प्रमोशन के लिए एडजस्टमेंट टीचर्स का हक है। लाहौरियों की जानिब से यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स का भरपूर खैर मकदम। गुज़िश्ता साल के निस्बत 50,000 गाड़ियाँ की ज्यादा रजिस्ट्रेशन ने महकमा एक्साइज के खदशात मुस्तरद कर दिए। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 3,54,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कराई गई।
قذافی اسٹیڈیم میں 5 ستارہ ہوٹل کا منصوبہ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی نے سیکیورٹی اداروں سے ہوٹل کی تعمیر کے لیے کلیئرنس مانگ لی۔ 5 اسٹار ہوٹل ہاکی اسٹیڈیم کے عقب میں 300 گز کے رقبے پہ تعمیر کیا جائے گا۔ 54% کمرے صرف کھلاڑیوں کے لیے مختص ہوں گے۔ لاہور ایئرپورٹ کے مرکزی رن وے کا مرمتی کام جاری، فلائٹ شیڈیول سیکنڈری رن وے پر منتقل۔ سیکنڈری رن وے پر RPR سسٹم کی انسٹالیشن نہ ہونے سے اور دھند کے موقع پر پروازوں کی منسوخی اور آمد و روانگی میں تاخیر کا خدشہ۔ بارش کے پیش نظر فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے پر اجلاس، DG LDA احمد عزیز تارڑ کی زیر صدارت اجلاس میں زیر تعمیر انڈر پاس کے نکاسی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ DG LDA کا 20 نومبر تک روزانہ فردوس مارکیٹ آنے کا فیصلہ، احمد عزیز تارڑ روزانہ فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا جائزہ لیں گے۔ اسلحہ لائسنس کمپیوٹرائز کروا لیں، بک والا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ نے 31 دسمبر تک تمام اسلحہ لائسنس کمپیوٹرائز کرنے کا حکم دے دیا۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو نادرا کی مدد سے اسلحے کی کمپیوٹرائزیشن تیز کرنے کی ہدایت کی۔ گاؤں اور مساجد میں اسلحے کی کمپیوٹرائزیشن کے اعلانات کرانے کا بھی حکم دے دیا۔ گندم بحران کے پیچھے کون تھا، ذمہ داروں کو عوام کے سامنے بے نقاب کیا جائے۔ ہائی کورٹ میں گندم اسکینڈل کی تحقیقات پبلک کرنے کے لیے درخواست دائر، درخواست گزار کا بحران کے ذمہ داروں کو واقعی سزا دینے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کا جہیز ایکٹ ختم کرنے کا فیصلہ، جہیز ایکٹ کو مسلم فیملی لا آرڈیننس میں ضم کیا جائے گا۔ جہیز کے متعلق قوانین میں موجودہ حالات کے مطابق ترامیم کی جائیں گی۔ نکاح نامے کے ساتھ فارم لگانے کی تجویز شامل ہے۔ فارم میں جہیز سے متعلق تمام اشیاء درج کرنا ہوں گی۔ کچی آبادیوں کے مکینوں کے لیے خوشخبری، پنجاب کابینہ کمیٹی نے کچی آبادیوں سے متعلق مسائل کے حل کے لیے قائم کمیٹیوں کی تشکیل نو کر دی۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 2019 کے تحت فنڈز کے قیام، گورنمنٹ بزنس رولز 2011 میں ترامیم کی تجویز بھی منظور۔ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا چارٹر دینے، کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے سربراہ کا عہدہ وائس چانسلر میں بدلنے کی تجویز سمیت متعدد قانونی ترامیم پر بھی غور کیا گیا۔ اسپیکر پرویز الہی سے وزیر داخلہ اعجاز شاہ اور عبدالحفیظ شیخ کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پرویز الہی نے سیاسی رہنماؤں کو شجاعت حسین کی صحت بارے آگاہ کیا۔ ملاقات میں اسپیکر بلوچستان عبدالقدوس وارث بیگ، سیکرٹری محمد خان بھٹی، GM سکندر بھی موجود رہے۔ ملک میں کورونا بڑھ رہا ہے، مجمع لگانے سے اجتناب کیا جائے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس میں کہا کہ شہریوں کو مشورہ، وزیر ریلوے کا سپریم کورٹ کے حکم پر 19 نومبر سے KCR چلانے کا بھی اعلان۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر میں سالانہ DS کانفرنس کے دوسرے روز کراچی سے گندم کی ترسیل اور ڈویژنز کی سطح پر ہونے والی آمدن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گو مگو کی کیفیت ختم، وفاقی وزیر صنعت اور پیداوار حماد اظہر کا کورونا کی دوسری لہر میں شدت کے باوجود مارکیٹس اور صنعتیں بند نہ کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر نے لاہور چیمبر میں تاجروں اور صنعتکاروں کے اجلاس میں حکومتی پالیسی واضح کرتے ہوئے تنبیہ کی، جہاں جہاں SOPs کی خلاف ورزی ہوئی وہاں تادیبی کارروائی ضرور ہوگی۔ کمشنر ان ایکشن، کمشنر لاہور اور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن ذوالفقار احمد گھمن کا گرین پارک سہولت بازار کا دورہ، اشیاء کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا، بازار کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سونا لاہور ویک کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی سرگرمیاں جاری، DC مدثر ریاض کا لبرٹی چوک اور گھڑی شاہو چوک کا دورہ، گداگروں کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہدایت۔ مختلف مقامات کو خوبصورت رنگوں سے نکھارنے کا کام کی نگرانی کے دوران DC لاہور نے کروو سٹونز کو پینٹ کیا تھا۔ چونگ ٹریننگ سینٹر میں ڈیجیٹل ریڈیو میکینک کورس کی پہلی پاسنگ آؤٹ پریڈ، SSP ٹیلی کمیونیکیشن صادق ڈوگر کی خصوصی شرکت، ٹیلی کمیونیکیشن پنجاب، موٹروے پولیس گلگت بلتستان، اسلام آباد پولیس کے جوان بھی شریک رہے۔
واسا افسران اور ملازمین کی اسموگ کے تدارک کے لیے سائیکلنگ مہم۔ ایم ڈی واسا زاہد عزیز کی قیادت میں افسران اور ملازمین سائیکل پر دفتر پہنچے۔ ایم ڈی واسا کہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی کے لیے دھوئیں کا اخراج کم کرنا ہوگا۔ سارا شہر ہفتے میں ایک روز سائیکل استعمال کرے تو اسموگ میں واضح کمی ہوگی۔ بادشاہی مسجد میں ممبر اور محراب کانفرنس کا انعقاد۔ مجلس علماء پاکستان کے زیر اہتمام کانفرنس میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری، ڈی جی اوقاف ڈی سی لاہور مولانا عبدالخبیر آزاد، محتمم جامعہ اشرفیہ، محتمم جامعہ نعیمیہ سمیت دیگر نکاتب فکر کے علماء بھی شریک رہے۔ مقررین کا ممبر اور محراب کے منصب سے امن اور آتشی اور بقائے باہمی کا درس دینے کی اپیل۔ عالمی یوم ذیابیطس پر سروسز ہسپتال میں آگاہی واک کا اہتمام۔ پرنسپل سمز پروفیسر محمد امجد کی زیر قیادت واک میں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اخوت ہیلتھ سروسز کے زیر اہتمام بھی لبرٹی گول چکر پر ذیابیطس آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب، وائس چیئرمین پی ایچ اے، حافظ ذیشان رشید سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام ذیابیطس کے عالمی دن پر سیمینار۔ مرض سے بچاؤ کے لیے تجربات، ایجادات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خالد مسعود گوندل نے کہا ذیابیطس کے حوالے سے آگاہی ضروری ہے، مریضوں کے علاج کی کاوشیں جاری رہیں گی۔ اور پی سی بی کا انتظامی امور میں شفافیت کے لیے اقدام۔ ہر 2 ماہ بعد گورننگ کا اجلاس منعقد کروانے کا فیصلہ۔ گورننگ بورڈ کا اجلاس ہر 3 ماہ بعد ہونا تھا، جس سے کئی امور نمٹانے میں تاخیر کا سامنا تھا۔